بنی اسرائیل اللہ کے نبی یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے جو 11 بھائی تھے، ان سے پھر 11 بھائیوں سے جو آگے اولاد چلی اس کو بنی اسرائیل کہتے ہیں۔ اور تقریباً سورہ بقرہ میں 100 آیات ایسی ہیں کہ جس میں ان کا ذکر چلتا ہے، اور انہیں پھر آگے ان 100 آیات کے 3 حصے ہیں۔ یعنی پہلے حصے میں بنی اسرائیل جو پیارے آقا کی تشریف آوری سے پہلے اس دنیا میں تھے، ان کا ذکر کیا گیا کہ وہ کیا کیا برائیاں کرتے تھے، نافرمانیاں کرتے تھے، سرکشی، اس کا ذکر ہے۔ دوسرے حصے میں ان کا ذکر ہے کہ جو حضور کے دور میں بنی اسرائیل تھے۔ تیسرے حصے میں بنی اسرائیل کے اسلام کے خلاف کیے گئے اعتراضات کے جوابات ہیں۔ بنی اسرائیل بہت نافرمانیاں کرتے تھے۔ روایت میں جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے، اس وقت آپ نے یہاں موجود بنی اسرائیل کو اسلام کی دعوت دی، انہیں اللہ کی طرف بلایا، اللہ کی کتاب کی طرف بلایا، مگر بہت سارے بد نصیب ایسے تھے جنہوں نے جھٹلا دیا۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، افتطمعون ان یؤمنوا لکم، اے مسلمانوں تم یہ امید رکھتے ہو کہ یہ تمہاری وجہ سے ایمان لے آئیں گے؟ اے میرے محبوب اور میرے محبوب کے صحابہ، کیا تم امید رکھتے ہو کہ بنی اسرائیل تمہاری تبلیغ کرنے سے اسلام لے آئیں گے یا تمہاری بات سنیں گے، مان لیں گے، قبول کر لیں گے؟ ان سے یہ امید نہ رکھو، کیونکہ یہ سرکش قوم ہے۔ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِن بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، حالانکہ ان میں ایک گروہ وہ تھا کہ وہ اللہ کا کلام سنتے تھے، پھر اسے سمجھ لینے کے بعد جان بوجھ کر بدل دیتے تھے۔ یعنی تورات شریف کو پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، اسے سمجھتے ہیں، پھر جان بوجھ کر اس میں تبدیلیاں کر دیتے ہیں۔ جب ان کی حالت ایسی ہے تو یہ ایمان کہاں سے لائیں گے؟ تم امید نہ رکھو کہ یہ ایمان لائیں۔ علماء فرماتے ہیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی بڑی خواہش تھی کہ بنی اسرائیل کلمہ پڑھیں، جنت کے حقدار ہو جائیں، لیکن جب یہ ایمان قبول نہیں کرتے تھے، حضور کی اور صحابہ کی باتیں نہیں سنتے تھے، نیکی کی دعوت قبول نہیں کرتے تھے، تو ان کو دکھ ہوتا تھا، حضور کو بھی اور آپ کے صحابہ کو بھی غم ہوتا تھا کہ کیوں نہیں سن رہے، کیوں مسلمان نہیں ہوتے۔ تو اس آیت میں انہیں تسلی دی گئی کہ غم کرنے کی بات نہیں ہے، تمہاری تبلیغ اچھی ہے، تمہارا سمجھانے کا طریقہ ٹھیک ہے، قصور ان کا ہے کہ ان کے اندر حق ماننے کی صلاحیت ہی موجود نہیں۔ تو یہاں سے پتہ چلا کہ صحابہ کرام نیکی کی دعوت کے حریص تھے۔ نیکی کی دعوت سے مزہ آتا ہے نا، نیکی کی دعوت دینے، اور مزہ آنا چاہیے۔ جن کو مزہ نہیں آتا تو پھر وہ سوچنا چاہیے کیوں مزہ نہیں آ رہا ہے، کہ مفت کی نیکیاں نا، اب ہم باتیں کر رہے ہیں نا، مفت کی نیکیاں مل رہی ہیں، یہ ہم ایسے ہی نہیں کر رہے، یہ کسی لالچ میں کر رہے ہیں، ایک ایک بات پہ 1 سال کی عبادت کا ثواب۔ اور اللہ پاک فرماتا ہے مجھے عذاب دینے میں حیا آتی ہے۔ جو بندہ نیکی کی دعوت دے، اللہ رسول کی باتیں کرنے والا، اچھی باتیں بتانے والا، برائی سے منع کرنے والا، ایک تو اسے ہر بات پہ سال کی عبادت تھا، تھوڑا آدھا پونا گھنٹہ بیٹھیں گے کتنی باتیں ہوں گی، ایک بات پہ سال کا ثواب ہے، تو پھر آگے حساب لگا لیں کتنے باتیں ہو گئیں۔ تو یہ باتیں کرنا، سننا، یہ معمولی بات نہیں ہے۔ یہ ہمارا یہاں بیٹھنا، تھوڑی قربانی دینا، تکلیف برداشت کرنا، سردی، گھٹنوں میں بھی درد ہے، کمر میں بھی درد، سارا برداشت کرنا، نیند کی قربانی دینا، یہ رائے گاہ نہیں جائے گا۔ اس کا اجر و ثواب مرنے کے بعد جب سامنے آئے گا تو پھر دل کرے گا کاش ہم سارا دن ہی بیٹھے رہتے، اللہ رسول کی باتیں سنتے رہتے۔ تو یہ بڑا مزیدار کام ہے۔ ہاں، کوئی مانے نہ مانے وہ اس پہ ہے۔ صحابہ کرام کو بڑے حرص تھی، اس کی شدید تمنا ہوتی تھی کہ جیسے ہم مسلمان ہوئے نا، ایسے یہ بھی لوگ مسلمان ہو جائیں، اور جب یہ بات نہیں مانتے تھے تو یہ غمگین ہو جایا کرتے تھے، کاش ہمیں بھی ایسی حرص نصیب ہو جائے۔ ہم غمگین ہوتے ہیں جب دنیا کا مال کا نقصان ہو جائے، نیکیوں کا کروڑوں نیکیوں کا نقصان ہو جائے نا، کوئی ٹینشن نہیں۔ اب یہ صبح یہ ہمیں مفت کا ثواب ہے نا، تھوڑا آدھا گھنٹہ اگر وقت کی قربانی دے لیں، کچھ باتیں سن لیں اور یہ حج عمرے کا ثواب پا لیں، کیونکہ جو فجر کی نماز کے بعد بیٹھا رہتا ہے اور یوں ذکر اللہ میں رہتا ہے، یہ ذکر اللہ ہی کی محفل ہے، اور اشراق و چاشت ادا کرتا ہے، تو عمرے کے ثواب کی بشارتیں ہیں اور دیگر کئی اس کی بشارتیں ہیں، اس کے علاوہ ثواب کا انبار ہے۔ اب اس ثواب کے انبار سے محروم ہو جانا، عمرے کے ثواب سے محروم ہو جانا، یہ کتنا نفع میں نقصان ہے۔ ہمیں نفع میں نقصان ہو جائے دنیا کا 1 کروڑ کا یا 1 لاکھ کا نقصان ہو جائے، سارا دن پریشان، کتنے دن پریشان رہیں گے؟ کہیں کو تو ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے نقصان سے،
تو ہمیں دنیا کا مادی چیزوں کا نقصان غمگین کر دیتا ہے، لیکن جب آخرت کا نقصان ہوتا ہے، نیکیوں کا نقصان ہوتا ہے، تو کوئی ٹینشن نہیں ہوتی، پرواہ ہی نہیں۔ ہمارے معاشرے میں برائیاں عام ہونے کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ ہمارے اندر نیک بنانے کی حرص نہیں رہی۔ ایک تو نیک بننے کی تو وہ بھی نہیں ہے، لیکن جو نیک ہیں بھی ان کے اندر نیک بنانے کی نہیں ہے۔ نیک بننے کی ہے کہ خود عبادت کریں، نیک عمل کریں، ذکر و اذکار کریں، سارا کچھ کریں، لیکن بنانے والی حرص نہیں رہی۔ خود نمازیں پڑھتے ہیں، بے نمازیوں کو دیکھ کے دکھ نہیں ہوتا کہ یہ لوگ کیوں نماز نہیں پڑھتے، میں ان کو بھی نمازی بناؤں، یہ حرص نہیں ابھرتی۔ خود تلاوت کرتے ہیں مگر گھر میں بچے زوجہ وغیرہ تلاوت نہیں کرتے، کوئی دکھ نہیں ہوتا۔ خود داڑھی رکھی ہے مگر داڑھی منڈانے والوں کو دیکھ کر دکھ نہیں ہوتا۔ خود گانے باجے نہیں سنتے، اچھی بات ہے، مگر جب دوسرے لوگ گانے باجے سنتے ہیں ان کو دیکھ کے دکھ نہیں ہوتا۔ دکانوں پر، گاڑیوں میں، ہوٹلوں پر گانے باجے میوزک چل رہے ہوتا ہے، ان کو نیکی کی دعوت کی ہمت نہیں پڑتی کہ انہوں نے کیا کرنا ہے، کون سا گولی مار دینی ہے، ہم نے منہ سے بات ہی کرنی ہے نا بھائی اس کو بند کر دیں، کہ نہیں ہے نا، کہتے بھی نہیں ہیں۔ شادی حالوں میں، ولیموں پہ، محفلوں میں میوزک چل رہا ہوتا ہے، ایک بندہ بھی کہتا نہیں ہوتا، لیکن کہہ تو دینا ہمارا کام، کہنا تو ہے نا، مطلب کون سا مار دینا ہے کہنے سے، بند نہ کرنا یا کرنا وہ تو ان پہ ہے، وہ گناہ گار ہوں گے، ہم کہہ تو سکتے ہیں نا اس کو بند کر دیں۔ تو ہمارے اندر ایک کمزوری آ گئی ہے، نیک بنانے کا جذبہ کم پڑ گیا، نیکی کی دعوت دینے کا رجحان ختم ہو رہا ہے۔ اللہ پاک کی نافرمانی ہوتے دیکھ کر بھی دل دکھتا نہیں، اس برائی کی وجہ سے ہزاروں برائیاں جنم لے رہی ہیں۔ دو عالم کے مالک مختار صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، حدود اللہ پھلانگنے یعنی خدائی احکام کی خلاف ورزی کرنے والوں اور اس معاملے میں مداہنت کا شکار ہونے والوں کی مثال یوں ہے۔ مداہنت کہتے ہیں کہ برائی سے روکنے کی طاقت ہے پھر بھی نہ روکے، طاقت کے باوجود برائی سے منع نہ کرنا۔ اس کی مثال پیارے آقا نے یوں ارشاد فرمائی کہ کچھ لوگ ہیں، وہ کشتی میں سوار ہوئے، انہوں نے کوڑا ڈالا کہ کشتی میں اوپر والے خانے میں اوپر والے حصے میں کون ہوگا، نیچے کون ہوگا، کوڑا ڈالا۔ پھر کچھ کشتی کے اوپر والے حصے میں چلے گئے، کچھ نیچے والے حصے میں۔ اب نیچے سے ایک شخص پانی لینے اوپر والے حصے میں جاتا تھا، اس سے اوپر والوں کو تکلیف ہوتی تھی، چنانچہ اس نیچے والے شخص نے کہا کہ کیوں نہ شارٹ کٹ مارے، پانی لینے کے لیے اوپر والوں کے پاس جانا پڑتا ہے، تو نیچے ہم ہیں، وہ پانی بھی نیچے ہی ہے، کیوں نہ کلاڑے سے کشتی میں سوراخ کرو اور اس سوراخ سے پانی لے لیا کریں گے، مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اس نے کلاڑے سے سوراخ کرنا شروع کر دیا۔ اوپر کے حصے والے آئے، پوچھا ارے یہ کیا کرتے ہو؟ کلاڑے والا بولا مجھے پانی چاہیے، تمہیں پانی دینے میں تکلیف ہوتی ہے، لہٰذا سوراخ کر کے نیچے سمندر سے میں ڈائریکٹ پانی نکالوں۔ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تو یہ لوگ اس کے ہاتھ سے کلاڑی چھین لیں گے تو کیا ہوگا؟ سارے بچ جائیں گے۔ اگر اسے سوراخ کرنے دیں گے کہ ہمیں کیا لگا رہے نا، اپنے حصے میں کر رہے نا، ہمارے حصے میں تو نہیں کر رہا نا، اگر وہ لگا رہے تو وہ خود بھی ڈوبے گا، پوری کشتی ڈبوئے گا، اوپر والے بھی ڈوب جائیں گے، سارے ہلاک ہو جائیں گے۔ اس حدیث پاک کے تحت میرات المناجی میں ہے کہ اس حدیث میں ایک مثال کے ذریعے برائی سے روکنے اور نیکی کا حکم دینے کی اہمیت کو واضح کیا گیا اور بتایا گیا کہ اگر یہ سمجھ کر نیکی کی دعوت، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا فریضہ چھوڑ دیا جائے کہ برائی کرنے والا خود ذمہ دار ہے، خود نقصان ہوگا، ہمیں کیا، یہ نمازیں نہیں پڑھتا نہ پڑھے، ہمیں کیا، یہ برائی کر رہا ہے، ہمیں کیا، یہ سوچ غلط ہے، اس لیے کہ اس کے گناہ کے اثرات پورے معاشرے کو اپنی لپیٹ میں لے لے۔ یہ برائی ایسی چیز ہے، بے نمازی ہونا، گناہ کرنا، برائیاں کرنا، یہ بڑی خطرناک چیز ہے، یہ پورے محلے، پورے علاقے، پورے معاشرے، پورے ملک میں پھیل جاتی ہے، بلکہ اب تو پوری دنیا میں پھیل جاتی ہے سوشل میڈیا کے ذریعے۔ جس طرح کشتی توڑنے والا اکیلا نہیں ڈوبتا، وہ سب کو لے کے ڈوبتا ہے، جو کشتی میں سوار ہیں سارے ڈوبتے ہیں، اسی طرح برائی کرنے والے چند افراد کا یہ جرم یہ پورے معاشرے کے لیے ناسور بن جاتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں جذبہ نصیب فرمائے نیکی کی دعوت دینے کا۔ ہمارے یہاں لوگوں کا یہ ذہن ہوتا ہے کہ جو مانتا نہیں ہے اس سے کہنا فضول ہے، یہ غلط بات ہے، فضول نہیں ہے، ہمیں ثواب مل رہا ہے کہنے کا۔ ہاں وہ نہیں مانتا تو آخرت میں
اس نے پھر اس کا جو ہوگا سزا ہوگی وہ بھگتے گا۔ ہمیں تعلیم دی گئی ہے کہ وہ شخص جس کے ماننے کی بالکل ہی امید ہی نہ رہے، نیکی کی دعوت دینا اس کو بھی چاہیے، اس کو بھی نیکی کی دعوت دینی چاہیے۔ جس کی امید نہیں ہے، کنفرم ہے یہ نہیں مانے گا، اس کو بھی نیکی کی دعوت دے، تاکہ حجت پوری ہو جائے۔ ورنہ کیا ہوگا، بروز قیامت وہی اللہ کی عدالت میں ہمارے خلاف مقدمہ کر دے گا، کہے گا اس نے مجھے تو نیکی کی دعوت دی نہیں تھی، برائی سے منع ہی نہیں کیا۔ یہ حجت پوری کرنے کے لیے ایسے کو بھی نیکی کی دعوت دی جائے جس کا کنفرم ہو کہ یہ میری بات نہیں مانے گا، اس لیے حجت پوری ہو جائے۔ قرآن کریم میں ہے وہ لوگ جو انتہائی ضدی اور ہٹ درم لوگوں کو بھی نیکی کی دعوت دیتے رہتے ہیں، ان سے کہا گیا لما تعظون قوما اللہ مہلکہم او معذبہم عذابا شدیدا، تم ان لوگوں کو کیوں نصیحت کرتے ہو جنہیں اللہ ہلاک کرنے والا ہے یا انہیں سخت عذاب دینے والا ہے۔ یعنی یہ ضدی ہیں، یہ ہٹ دھرم لوگ جنہوں نے بات ماننی نہیں ہے، درست رستے پر آنا ہی نہیں ہے، ان پر عذاب ہی اترے گا، ایسے ضدی قوم کو کیوں سمجھاتے ہو، ان پر اپنا وقت برباد کیوں کرتے ہو۔ ان مبلغین نے جواب دیا معذرتاً الی ربکم، تمہارے رب کے حضور عذر پیش کرنے کے لیے۔ یعنی یہ مانے نہ مانے، ہمارا کام نیکی کی دعوت دینا ہے۔ اگر مان لیں گے تو ان کا بھلا، نہیں مانیں گے تو ہم کم از کم اپنے رب کے حضور یہ کہہ سکیں گے کہ ہم نے ان سب کو نیکی کی دعوت دی تھی، مولا ہم نے ان کو سمجھایا تھا۔ یہ بھی نیکی کی دعوت دینے کا ایک مقصد ہوتا ہے کہ ہم نے نیکی کی دعوت دی، ہم نے سمجھا دیا، ہمارا فرض پورا ہو گیا، اب سامنے والا جانے اس کا کام جانے۔ اس لیے وہ لوگ جو نیکی کی دعوت سے اکتا جاتے ہیں نا، چھوڑو جی کسی نے ماننی نہیں بات، کیا فائدہ کہنے کا، اپنا وقت لگانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ تو ایسے لوگوں کو چاہیے کہ یہاں سے عبرت لیں، نیکی کی دعوت کا کام بھی مت روکیں، اللہ توفیق نصیب فرمائے۔ ایک تو جو ثواب ہے وہ تو اپنی جگہ ہے نا، کسی کو جا کے کہتے ہیں کہ نماز پڑھیں، اب نماز پڑھیں ایک دو ہی جملے کہے نا، اب 2 سال کی عبادت کا ثواب مفت میں مل گیا، ایک تو ثواب ملا اور دوسرا بروز قیامت کے لیے ایک حجت قائم ہو گئی۔ اس لیے ہمیں اپنے محلے میں، اپنے ارد گرد، اپنے جاننے والوں میں کوئی ایسا بندہ نہ رہے کہ جو بے نمازی اور ہم نے ایک بار بھی اس کو نہ کہا ہو کہ بھائی اب نماز پڑھا کرو، یا کوئی برائی کر رہا ہے ہم نے ایک بار بھی نہیں کہا کہ بیٹا یہ میوزک نہ سنا کرو، یہ فلمیں نہ دیکھو، یہ برائیاں چھوڑ دو، کہہ تو دے نا، ورنہ وہی بروز قیامت ہمیں پکڑ لے گا کہ اس نے مجھے دیکھا تھا برائی کرتے ہوئے، مجھے تو اس نے کچھ بھی نہیں کہا، روکا ہی نہیں۔ یہ روکتا تو میں بات مان جاتا، یہ مجھے کہتا نماز پڑھ لو، یہ مجھے کہتا یہ نیکیاں کر لو، یہ مجھے کہتا کہ درود پاک پڑھا کرو، میں اس کے کہنے پہ پڑھ لینا تھا، لیکن اس نے مجھے کہا ہی نہیں۔ تو ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے اپنے ارد گرد محلے میں جہاں بھی ہم کم از کم رہتے ہیں، کام کرتے ہیں، جاب کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، ہم سے جو بھی وابستہ ہے، جو بھی ہمیں ملتا ہے، کیونکہ حق صحبت بھی ہوتا ہے، جو ہمارے پاس چاہے ایک سیکنڈ کے لیے ہمارے پاس بیٹھا نا، اس کا حق صحبت ہے۔ اگر کوئی اس کو نیکی کی دعوت دے دیں گے، ایک دو جملے کہہ دیں گے تو حق صحبت ادا ہو جائے گا، روز قیامت ہم جواب دہ نہیں ہوں گے۔ اللہ توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔